یہ تقریر 25 جنوری 2019 کو مسجد ابو ہریرہ مدرسہ قمر العلوم رمضانیہ بھٹوا مئو میں کی گئی۔ خطیب مولانا سید نصیر الحسن قاسمی سماعت فرمائے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ جنوری کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ہر سال ایک تاریخ آتی ہے کہ جس تاریخ میں ہمارا ملک اپنی جمہوریت کا ایک نیا سال مناتا ہے۔ 26 جنوری کے عنوان سے ملک میں جگہ جگہ ثقافتی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اور تمام مذاہب کے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے ہندوستانی ترنگا لے کر، جھنڈا لے کر، ہندوستان کے قومی ترانے وغیرہ گا کر کے ایک طرح کا جشن مناتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ہندوستان میں رہ رہے ہیں۔ جو ہندوستان سیکولر ملک ہے، جمہوری ملک ہے، آئیے روشنی ڈالتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک جمہوری ہے، یہ جمہوری کیوں بنا اور جمہوریت کے آنے سے پہلے ہمارے ملک میں کتنے پیچ و خم آئے، ہمارے ملک کی کتنی بہاریں خون کی لالری میں گزر گئیں، ہمارے ملک میں کتنے لوگوں نے جام شہادت نوش کر دیا ہم لوگوں کی آزادی کی خاطر۔ اس سلسلے سے آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں سے پہلے مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی اور اس میں مسلمانوں میں کئی قوموں نے یکے بعد دیگرے حکومت کی۔ مغل حضرات نے حکومت کی، لودھی حضرات نے حکومت کی، سوری حضرات نے حکومت کی، سید حضرات نے حکومت کی۔ ان لوگوں کے دور حکومت کے خاتمے کے بعد، بلکہ یوں کہا جائے کہ انہی بادشاہوں میں کچھ ایسے بھی بادشاہ آئے جو حقیقی اعتبار سے حکومت چلانے کے لیے اہل نہیں تھے، نااہل تھے، اور ان کی نااہلی کی وجہ سے ہمارا ملک، اس لیے کہ دشمن جو بھی ہوتا ہے وہ کمزور کڑی کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب بھی اسے آپ کی سسٹم میں کمی نظر آئے گی فوراً اسی کمی پر وہ حملہ کر دے گا۔ دشمن تو ہر وقت گھات میں ہے، آج بھی ہے، کل بھی تھا اور ہمیشہ رہے گا، اور دشمن اپنی گھات میں رہ کر اور آپ کی ہر نقل و حرکت پر، آپ کے ہر معاملے پر اپنی ٹکٹکی لگائے بیٹھا رہتا ہے، اور جہاں اسے لگا کہ آپ کا سسٹم کہیں سے کمزور ہو رہا ہے بس اسی کمزوری سے آپ کے سسٹم میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ کچھ یہی ہوا ہمارے اسلامی حکومت کے ساتھ کہ ہمارے ملک میں اسلامی پاکیزہ حکومت میں کچھ ایسے بادشاہ بھی درمیان میں آئے کہ جو حکومت چلانے کے لیے مستقل طور پر اہل نہیں تھے، لیکن چونکہ بادشاہت میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں انتخابات نہیں ہوتے ہیں، چناؤ وغیرہ نہیں ہوتا ہے، بادشاہ کا انتقال ہوا، اس کا جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے وہی اس کی سلطنت کا مالک بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے چند ایک بادشاہ ایسے گزرے کہ جو بادشاہی کے لائق نہیں تھے۔ جب ان کی بادشاہی آئی، جب ان کا وقت آیا، اس وقت انگریزوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ وقت ہندوستان جو سونے کی چڑیا ہے اسے ضبط کرنے کے لیے اور اس پر ہاتھ مارنے کے لیے بڑا مناسب موقع ہے۔ چنانچہ محمد شاہ کے دور میں، حضرت عالمگیر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد محمد شاہ کی جب حکومت آئی تو محمد شاہ کے دور میں انگریزوں کی ایک ٹیم بنگال کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہوئی، اور اس کا داخلہ ویسے تو نہ ہوتا لیکن محمد شاہ کے گھر ایک واقعہ بھی پیش آ گیا۔ میں مختصراً عرض کرتا آگے بڑھ رہا ہوں۔ محمد شاہ کی بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی اور اپنے آس پڑوس میں اس نے علاج کروایا لیکن کوئی قادر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ جب فائدہ نہیں ہوا تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس وقت ایک باہر کا ڈاکٹر آیا ہوا ہے ویسٹ بنگال میں، اگر مناسب ہو تو اپنی بیٹی کو وہاں تک پہنچا دیا جائے اور اس کو دکھا دیا جائے۔ بادشاہ کا حکم تھا، بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میری بیٹی نہیں جائے گی، اس ڈاکٹر کو یہاں بلایا جائے۔ چنانچہ ویسٹ بنگال سے وہ ڈاکٹر، اور وہ ڈاکٹر کون تھا؟ وہ ڈاکٹر انگریزوں کا بھیجا ہوا ایجنٹ تھا ڈاکٹر، لیکن ساتھ میں انگریزوں کا ایک ایجنٹ بھی تھا۔ اس ڈاکٹر کو بلایا اور اس ڈاکٹر نے آ کر کے
محمد شاہ کے محل میں قیام کر کے اور ان کی بیٹی کی دوا علاج کی، ان کی بیٹی کی عیادت کی، یہاں تک کہ ان کی بیٹی صحتیاب ہو گئی۔ اور بادشاہوں کا مزاج تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جب خفا ہوتے ہیں تو گردن ہی صاف کر دیتے ہیں، اور جب خوش ہوتے ہیں تو کیا نہ دے دے کم ہی ہے۔ جب بیٹی ٹھیک ہوئی تو اس کے منہ سے نکلا کہ آپ کو چاہیے کیا، سلطنت سے ہماری کیا چاہیے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اور زیادہ تو کچھ نہیں چاہیے، بس ہم کاروباری آدمی ہیں تو ہمارے کاروبار کے لیے ہمیں ویسٹ بنگال میں ایک فیکٹری کی جگہ دے دی جائے۔ خوشی خوشی انہوں نے وہ جگہ عنایت کر دی، اور اس طریقے سے ایک نااہل بادشاہ کی نااہلی کی وجہ سے 150 سال تک مسلمانوں کے خون بہانے کی ذمہ داری اس بادشاہ کی نااہلی کو جاتی ہے کہ جس نے بغیر مشورے کے، بغیر اپنے بڑوں سے صلاح کیے ہوئے اور بغیر کوئی آگے کی سوچ اپنے اندر رکھے ہوئے ڈائریکٹ خوشی میں آ کر کے، جذباتی ہو کر کے اس انگریز یہ کہا کہ ٹھیک ہے ویسٹ بنگال میں ہم تم کو ایک کمپنی لگانے کا، ایک فیکٹری لگانے کی جگہ دیتے ہیں۔ جگہ مل گئی۔ جب جگہ مل گئی تو 2 4 10 20 کا آنا جانا مستقل ہو گیا، اور وہ چونکہ کاروباری تھے تو کاروباری آدمی وہ گھر کے اندر تو نہیں بیٹھ نہیں سکتا ہے، اب وہ اپنے گھروں سے نکلتے، لوگوں میں جاتے، ملتے، کاروبار کرتے، اور ان کا کاروبار جب پھیلنے لگا، اور یہاں کے جو لوگ تھے جن کے ہاتھ میں زمام حکومت تھی، جو حکومت کے لیڈران تھے، ان سے بھی ان کا ملنا جلنا رہا، یہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے جو 3 بیٹے تھے، ان 3 بیٹوں کو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہی زندگی میں ہندوستان میں 3 ریاستیں قائم کر کے الگ الگ ریاستوں کا ذمہ دار بنا دیا تھا۔ ان میں بڑا بیٹا محمد شاہ، جس کا ہم نے ابھی نام لیا، یہ بڑا بیٹا یہ جس ریاست کا ذمہ دار تھا، یہ ریاست ویسٹ بنگال سے شروع ہو کر کشمیر تک جاتی تھی۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہی کمزور کڑی بھی ہے، یہی کمزور بیٹا بھی ہے، اسی کو زیادہ تر بہلایا پھسلایا جائے اور اسی کو اپنے انڈر میں کیا جائے۔ چنانچہ 1 سال 1.5 سال کا وقت گزرا۔ 1.5 سال کا وقت گزرنے کے بعد محمد شاہ جس سلطنت میں حکومت کر رہا تھا، اس سلطنت میں ایک بغاوت شروع ہو گئی، اور اس بغاوت پر انہی لوگوں نے آمادہ کیا کہ جن کو ایک فیکٹری لگانے کی جگہ دی گئی تھی، بغاوت پر آمادہ کیا۔ اور وہی سسٹم جو انہوں نے اس وقت کیا تھا وہی آج بھی چل رہا ہے۔ پہلے انہوں نے پبلک کو بادشاہ کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا، اور جب پبلک محمد شاہ جو بادشاہ تھے ان کے خلاف جب بغاوت پر آمادہ ہوئی، تب انہی لوگوں نے بادشاہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہماری سپورٹ لیجئے ورنہ آپ کا تخت چلا جائے گا۔ چنانچہ محمد شاہ نے ان کی سپورٹ مانگی، اور وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، پورے جتھے کے ساتھ بادشاہ کے سپورٹ میں آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو پہلا کام تو یہ کیا کہ پبلک کو پہلے بادشاہ کے خلاف بھڑکایا، اور جب شعلہ بھڑکنے لگا اور بادشاہ کو یہ لگا کہ اب ہمارا تخت چلا جائے گا، تو بادشاہ سے کہا کہ اب ہماری سپورٹ لیجئے، ہمارے فوجیوں کا آپ استعمال کیجئے ورنہ آپ کا تخت چلا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ آئیے۔ چنانچہ بادشاہ نے اجازت دی، اور انگریز اپنی فوج کے ساتھ آیا، بادشاہ کے لشکر میں داخل ہوا۔ لشکر میں داخل ہونے کے بعد پھر ایک مختصر سی لڑائی ہوئی، اور لڑائی ہونے کے بعد اس کی حکومت بچ گئی، محمد شاہ کی حکومت بچی۔ تو محمد شاہ سے پھر درخواست کی گئی کہ اب آپ کی چونکہ حکومت بچ گئی ہے، لہٰذا ہمارے کاروبار بڑھانے کا ہمارا پلان ہے، ہمیں کچھ اور زمین دی جائے تاکہ ہم اپنے کاروبار کا اور اضافہ کر سکیں، توسیع کر سکیں۔ محمد شاہ نے کہا کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ اڑیسہ اور ویسٹ بنگال اور کرناٹک ہمیں پورا دے دیا جائے۔ چنانچہ محمد شاہ نے یہ 3 صوبے پورے انگریزوں کو عنایت کر دیے۔ یہ وہ دور تھا جب دھیرے دھیرے انگریز ہمارے سسٹم میں داخل ہو رہا تھا، اور جو سب سے کمزور کڑی تھی اسی کڑی سے وہ داخل ہونے کی کامیاب کوشش کر رہا تھا۔ جب محمد شاہ کی سلطنت کے اکثر حصے پر، بلکہ یوں کہیے کہ محمد شاہ کی پوری حکومت پر جب انگریزی تسلط ہونے لگا، تو ہمارے اکابرین میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مکتوب ارسال کر کے یعنی خطوط بھیج کر کے دوسری ریاستوں کے بادشاہوں اور نوابوں کو ان انگریزوں کی آمد پر مطلع کیا، اور کہا کہ جس کی انٹری ہندوستان میں ہو رہی یہ ہندوستان کے لیے مفید نہیں ہے، بہت مضر ہے، انتہائی نقصان دہ ہے، اسے روکا جائے۔ ان کے خطوط پر کسی نے دھیان نہیں دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پھر خطوط جاری کیے نوابوں کے پاس، لیکن نواب تو نواب
وہ عیش پرستی میں اور اپنے عیش و آرام میں اور آسائش میں پڑے رہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط ان کے پاس جاتے رہے، آپ ان کو بار بار آگاہ کرتے رہے کہ اپنی اپنی سلطنت کو بچانے کی فکر کرو۔ ایک سلطنت تو قریب قریب انگریزوں کے تسلط میں جا چکی ہے، اپنی اپنی سلطنتیں بچانے کی کوشش کرو تاکہ ہندوستان امن کا گہوارہ ہے اور یہ بنا رہے اور کسی قسم کا یہاں پر مسئلہ نہ کھڑا ہو، خون خرابے کی نوبت نہ آئے۔ لیکن چاہے وہ دلی کے کوئی بادشاہ ہو یا میسور کے بادشاہ، صرف ایک سلطنت ایسی تھی میسور کی کہ جہاں پر مرد مجاہد حضرت سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ، صرف یہی ایسے شخص تھے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط کو سینے سے لگاتے تھے اور تیار رہتے تھے اپنے آپ میں کہ جب کبھی ضرورت پڑے گی تو ہم اپنے لشکر کے ساتھ انگریزوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن باقی سلطنت کے ذمہ دار اور باقی شاہان اور نواب جو تھے، ہمارے علاقے کے بھی نواب صاحب تھے، ان کی نوابی بھی آپ نے سنا ہوگا۔ ایسی نوابی کس کام کی کہ سارا گھر لٹ گیا اور وہ صاحب اپنی نوابی ہی میں پڑے رہے۔ یہ تو اکابرین کی دوررس نگاہیں تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دور کی سوچنے کی ایک صفت دی تھی کہ جنہوں نے بہت پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ اسی لیے انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کسی حد تک مسلمان متحد ہو چکا تھا، ورنہ اگر یہ لوگ آگاہ بھی نہ کرتے تو اتنی باریکی کے ساتھ، اتنی آہستہ آہستہ دبے پاؤں، جس کو کہتے ہیں دبے پاؤں، انگریز آگے بڑھ رہا تھا۔ اور آگے بڑھتے بڑھتے جس طریقے سے یہ ہندوستان پر مسلط ہوتا کہ ہمارا خون خرابہ تو نہ ہوا ہوتا، لیکن شاید آزاد ہم آج بھی نہ ہو پاتے۔ چنانچہ جب انگریزوں کو یہ بھنک لگی کہ ایک ایسا شخص ہے ہندوستان میں جو مسلمانوں کو جذباتی کر رہا ہے، ایک ایسا شخص میسور میں ہے جو ہمارے خلاف بغاوت کا عالم بلند کر سکتا ہے، تو انگریز نے یہ مشورہ کیا کہ اب ان علاقوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے میسور کو فتح کیا جائے، سب سے پہلے سلطان ٹیپو کو زیر کیا جائے، کیونکہ یہ شخص جب تک زندہ رہے گا تب تک مسلمانوں کو جذباتی کرتا رہے گا اور مسلمانوں کے خلاف، ہمارے خلاف مسلمانوں کے اندر یہ زہر بھرتا رہے گا۔ چنانچہ انگریزوں نے اپنی پلاننگ کے تحت منصوبہ بندی کے ساتھ میسور پر چڑھائی کی اور یہ اطلاع سلطان شاہی رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے دے دی گئی، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ انگریزی حکومت اور اس کے سپہ سالار اور اس کی فوج میسور پر چڑھائی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مشیران کو اکٹھا کیا، اپنے ان لوگوں کو اکٹھا کیا جو آپ کے مشیر کار ہوا کرتے تھے، جن پر آپ کا بھروسہ ہوا کرتا تھا، مشورہ کرنے والے بہت خاص لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے ہی ان کے بھی بہت خاص لوگ تھے جن کے اوپر آپ کا اعتماد تھا، بھروسہ تھا، لیکن اس بھروسے کو مٹی میں ملانے کے لیے میر صادق اور میر جعفر وہاں بھی موجود تھے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ کو مشورے دیے کہ انگریزی حکومت جب میسور پر حملہ کرے تو کیسے نپٹنا ہے۔ لیکن جب محل کے باہر نکلتے، قلعے کے باہر نکلتے، تو میر جعفر اور میر صادق یہ دو شخص تھے، یہ وہاں سے ہٹتے اور چلے جاتے انگریزوں کے افسران کے پاس اور وہاں جا کر کے سلطان کا ہر مشورہ بتاتے کہ تمہارے خلاف یہ پلاننگ ہوئی ہے، لہٰذا تم اب اس طریقے سے کام کرو۔ ایسے ہی لوگوں سے ہندوستان انگریزوں کے حوالے ہوا تھا اور ایسے لوگ آج بھی ہمارے درمیان ہوتے ہیں، اور جب تک آج ہی نہیں، یہ اللہ کے نبی کے زمانے سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان لوگوں کی بہتات ہوا کرتی تھی۔ یہ نبی کو بتایا بھی گیا تھا کہ کون کون لوگ تمہاری قوم سے ایسا ہے کہ جو تم سے بھی ملا ہوا ہے اور ادھر بھی ملا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، لیکن پھر بھی چونکہ نبی تھے، نبی رحمت تھے، ہماری طرح کوئی امتی اور گناہگار بندے نہیں تھے، آپ پھر بھی ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اور لیکن آج جو صورتحال ہے، آج کی صورتحال میں اس طریقے کی منافقت کرنے والے ان لوگوں نے جتنا نقصان دین کو پہنچایا ہے، اتنا نقصان شاید کھل کر دشمنی کرنے والے دشمن نے نہیں پہنچایا۔ اس لیے کہ جو کھلا دشمن ہوتا ہے انسان اس سے ہوشیار رہتا ہے، لیکن جو آستین کا سانپ ہوتا ہے، جو بند دشمن ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے یا دشمن، اگر وہ دشمنی پر آمادہ ہو جائے تو بڑی آسانی سے ہمیں تکلیف پہنچا سکتا ہے اور پریشان کر سکتا ہے۔ میر جعفر اور میر صادق نے بار بار سلطان ٹیپو کی پلاننگ کو ان کی پلاننگ کو فاش کر کے، ان کے راز کو فاش کر کے اور ان کی پلاننگ کو لیک کر کے اس نتیجے تک پہنچا دیا
کہ سلطان کی فوج محنت کرتی رہی لیکن انگریزی فوج قلعے کے قریب آتی گئی سلطان کو ان کے اچھے جو مشیران تھے، جو اچھے لوگ تھے مشورے میں، وہ بار بار سلطان ٹیپو سے کہتے رہے کہ آپ اپنی جان بچائیے، آپ خود اپنی اہلیہ کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر کے، ابھی غنیمت ہے، ابھی بھاگنے کا، ابھی نکلنے کا موقع ہے، ابھی انگریزی فوج کی دوری مطلب بھر کی ہے، ابھی آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہاں پیدا ہوا ہوں، یہیں بڑا ہوا ہوں، یہ سب میری رعایا ہے، اس رعایا کا خون بہا دیا جائے اور میں اپنے بچوں کو لے کر کسی محفوظ جگہ پر چلا جاؤں، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ کہہ کر تلوار اٹھائی اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے محل کے باہر نکلے، اور جب تک شہید نہیں ہو گئے تب تک انگریزوں کے خلاف انہوں نے لڑائی جاری رکھی۔ اور کچھ لوگوں نے پیچھے سے کہا بھی کہ جب آپ بچ سکتے ہیں، جب آپ کی زندگی بچائی جا سکتی ہے اور آپ بادشاہ ہیں، آپ وقت کے سلطان ہیں، آپ کے پاس تمام سہولتیں موجود ہیں، آپ کے پاس برق رفتار گھوڑے بھی ہیں، آپ کے پاس طرح طرح کے انتظامات ہیں، آپ خفیہ طریقے سے یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ایک ایسا جملہ کہا کہ جو جملہ قیامت تک کے لیے لوگوں کی مثال بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ سنو، اگر گیدڑ 100 سال کی بھی زندگی پا جائے تو وہ زندگی اس کی بیکار ہے، لیکن شیر کی اگر ایک لمحے کی زندگی شیر کی ہو، وہ زندگی اس کی بہتر ہے۔ شیر کی زندگی گزار کر جینا چاہیے، گیدڑ کی طرح 100 سال بھی جیو لیکن کسی کام میں نہ رہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ انگریزی حکومت سے ٹکرائے، اور ٹکرانے کے بعد یہاں تک کہ ٹکراتے رہے کہ آپ شہید ہوئے۔ اور جب آپ زخمی ہو کر کے، پہلے آپ کا گھوڑا زخمی ہوا، وہ گرا، پھر اس کے پشت سے سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ گرے۔ جب وہ گرے تو انگریز افسر دوڑا اور ان کی گردن ان کے تن سے جدا کیا، پھر ان کے سینے کے اوپر اپنا پیر رکھا، اور پیر رکھنے کے بعد یہ کہا کہ سلطنت آج پورے ہندوستان میں آج سے ہماری حکومت قائم ہو گئی۔ اور یہ خبر جب دلی پہنچی تو دلی میں اس وقت کے ایک عظیم بزرگ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ سلطان ٹیپو شہید کر دیے گئے، اور انگریز نے اتنا مغرورانہ جملہ کہا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا غلام ہے، تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ جاری کر دیا اور کہا کہ ہندوستان کے چپے چپے پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ آج سے یہ فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان پر انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنی جان کی امان چاہے، اپنی جان کی حفاظت لے کر کے اپنے گھروں میں پیک ہو جائے اور جہاد میں شرکت نہ ہو، اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو وہ حرام موت مرے گا۔ یہ فتویٰ جاری ہوا اور جوق در جوق مسلمان میدان جہاد میں کود پڑے۔ پھر کیا تھا، خون کی ندیاں بہنے لگیں، تنے تنہا مسلمان۔ یہ وہ ابتدائی دور تھا جنگ آزادی کا، کہ جس وقت ہمارے برادران وطن کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہندوستان میں ہو کیا رہا ہے۔ آج جب جشن جمہوریہ آتا ہے تو جن کے نام کے ببانگے دہل اعلان کیے جاتے ہیں، جن کے نام کے نعرے زور زور سے لگائے جاتے ہیں، وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی نسلیں بھی شاید پیدا نہیں ہوئی تھیں، انہیں یہ شعور بھی نہیں تھا کہ جنگ آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہندوستان میں انگریز آیا کیسے اور یہ جائے گا کیسے، کیا ہو رہا ہے، انہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ اور جن کی تصویر آپ اپنے نوٹ کے اوپر لے کر کے ہر وقت جیب میں رکھتے ہیں، یہ صاحب تو اس وقت ہندوستان ہی میں نہیں تھے، یہ تو ساؤتھ افریقہ میں رہتے تھے۔ گاندھی جی کہاں؟ گاندھی جی ساؤتھ افریقہ میں رہتے تھے، ہندوستان میں تھے ہی نہیں، نہ ہندوستان کی صورتحال سے انہیں کوئی خبر تھی۔ تنے تنہا مسلمان 1701 سے لے کر کے 1719 تک برابر کئی جنگوں میں مرتے کرتے رہے، یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر کشمیر کے چاندنی چوک تک روڈ کے دونوں سائڈ میں کوئی درخت ایسا نہیں ہوا کرتا تھا جس درخت پر کسی مسلمان نہیں بلکہ کسی عالم کی لاش نہ جھول رہی ہو۔ اتنی دردناک سزائیں آپ کے علماء کو دی گئی ہیں کہ جب ان کا ساتھ دینے کے لیے عام مسلمان ہی نہیں تھا، صرف علماء جٹے ہوئے تھے۔ اور بڑے بڑے نام جو تھے، جو بڑے بڑے نام تھے، اس میں حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محمد احمد رحمۃ اللہ رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ، ان کو کون بھلا سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جب انگریزوں کے خلاف ملک کو آزاد کرانے کے لیے انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا، اس وقت ہمارے برادران وطن کو کوئی بھی شعور نہ تھا کہ جنگ آزادی لڑی کیسے جائے گی۔ تنے تنہا مسلمانوں نے 50 سال تک انگریزوں کے خلاف آزادی کی لڑائی لڑی ہے۔ اور کسی نے اسی درمیان
مولانا قاسم نانوتوی سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے یہ کہا کہ حضرت آپ نے تو مسلمانوں کو جذباتی کیا ہوا ہے، آپ مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں، مسلمان ہی تھا وہ بھی، کہا کہ آپ مسلمانوں کو جذباتی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں، جگہ جگہ میدان کارزار گرم ہے، جگہ جگہ مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، یہ تماشا پورے ہندوستان میں چل رہا ہے، جبکہ انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو چکا ہے، پورے ہندوستان میں اس کا دبدبہ ہو چکا ہے۔ پھر اب ایسی صورتحال میں ہماری تعداد تو ان کے مقابلے میں بہت مختصر ہے، ہمارے پاس تو وسائل بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو ایسے وسیلے بھی نہیں، جو چیزیں ان کے پاس ہیں، جو ہتھیار ان کے پاس ہیں وہ ہمارے پاس نہیں، جو طاقت ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں، جو تعداد ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو جب ہر اعتبار سے ہم کمزور ہیں، ہر اعتبار سے ہم نہتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے جگہ جگہ میدان کارزار گرم کرنے کی؟ خاموشی کے ساتھ اپنے گھر کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اور کہا کہ سنو، تم نے جنگ بدر کا واقعہ سنا ہے؟ جنگ بدر میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی، آج ہندوستان میں کیا اس سے بھی کم مسلمانوں کی تعداد ہے؟ صرف اتنا کہا تو جس نے سوال کیا تھا وہ کہنے لگا کہ قاسم تم نے ہماری آنکھیں کھول دی، اب میدان کارزار میں پہلی گردن اگر کسی شخص کی اترے گی تو وہ میری گردن ہوگی۔ چنانچہ حضرت قاسم کہتے ہیں کہ اس نے تلوار نکالی نیام سے اور وہاں سے روانہ ہوا، پتا چلا کہ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ میدان شاملی کی جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ تو یہ جذبہ ہوا کرتا تھا علماء اکرام کے اندر، جنہوں نے 50 سال تک اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے طرح طرح کی صعوبتیں، میں اگر ان کی تکالیف آپ سے عرض کرنا شروع کر دوں تو مختصر سے وقت میں کیسے عرض کرتا ہوں؟ جو تاریخ مسلمانوں کی 100 سال میں بھری ہو ان کو آپ 2-4-10 منٹ میں کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ آتا ہے کہ باقاعدہ طور پر انگلینڈ سے خنزیر کے چمڑے منگوائے جاتے تھے۔ میں ایک دو واقعہ عرض کر دوں۔ خنزیر کے چمڑے، چونکہ وہاں پر خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہے، ہمارے یہاں حرام ہے، تو وہاں گوشت کھایا جاتا اور خنزیر کے چمڑے وہاں سے منگائے جاتے، اور ایک شخص کو، صرف ایک مسلمان کو ایک چمڑے کے اندر رکھ کر کے اور اسے چاروں طرف سے سل دیا جاتا، اور سلنے کے بعد پھر اس چمڑے کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ یہ اس طریقے سے اذیت دی جاتی تھی۔ مسلمانوں کو ایک طرف سے زمین پر لٹایا جاتا تھا اور پھر ان کے اوپر ہاتھیوں کو دوڑا دیا جاتا تھا۔ ایک مسلمان کو توپ کے دہانے پر لٹکا کر کے، جبکہ توپ کا گولہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ کہیں بھی لگ جائے تو انسان زندہ نہیں رہے گا، اس سے تو بلڈنگیں اڑ جاتی ہیں، اور پھر جب ایک شخص کو آپ ایک دم دہانے پر لٹکا کر کے اور پھر اس سے فائر کریں تو کیا حشر ہوتا ہوگا۔ لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ جب گولہ دگتا تھا تو اس شخص کے قیمے کی سی بوٹیاں فضا میں اڑ جاتی تھیں، اور کوئی بوٹی 2 منٹ کے بعد، کوئی 5 منٹ کے بعد، یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض مرتبہ اس لاش کا سر اتنی اونچے پر جاتا تھا کہ جب واپس بھیڑ کے اوپر گرتا تھا تو کوئی 2-4 لوگ زخمی ہو جایا کرتے تھے۔ یہ تکالیف دی گئی ہیں مسلمانوں کو، اور خاص کر علماء اکرام کو۔ تب 50 سال کے بعد جب یہ محسوس ہونے لگا کہ اب برادران وطن کو اس جنگ آزادی میں شامل کر لیا جائے تاکہ ہمارے اندر اور طاقت ہو، تب مسلمانوں نے یہ مشورہ کیا کہ بھائی ان کا کون رہنما ہے؟ برادران وطن کو اگر شامل کریں گے تو ان کا کوئی بڑا چہرہ سامنے لایا جائے کہ جس کے کہنے پر یہ لوگ تیار ہو جائیں۔ ہمارے کہنے پر تو تیار نہیں ہوں گے، بھائی ہم لڑ رہے ہیں، اگر کسی سے کہیں کہ بھائی آؤ ہمارے ساتھ لڑنے لگو، وہ کیوں لڑنے لگے گا؟ کیوں اپنا خون بہائے گا؟ تو کوئی ایسا بڑا چہرہ ہو کہ جو ساتھ میں لایا جائے اور وہ اعلان کرے تاکہ ان کی قوم آگے بڑھے۔ تب جا کر کے باپو جی کو، گاندھی جی کو بلایا گیا ہے۔ یہ تو ساؤتھ افریقہ میں تھے، ساؤتھ افریقہ سے انہیں بلایا گیا، بلانے کے بعد صورتحال ان کے سامنے رکھی گئی، تب انہوں نے اپنی قوم کو للکارا۔ پھر جا کر کے ان کی قوم مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے جب 50 سال کی آزادی کی لڑائی مکمل ہو چکی تھی، تب برادران وطن نے گاندھی جی کی آواز پر لبیک کہہ کر مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے، اور شریک ہو کر کے پھر جنگ آزادی لڑی ہے۔ تب جا کر آج ہندوستان میں جتنی تاریخ کی کتابیں ہیں، خاص کر کے وہ کتابیں جو داخل درس ہیں، جو پڑھائی جاتی ہیں بچوں کو، ان کتابوں میں جنگ آزادی کی جو شروعات دکھائی گئی ہے وہ شروعات یہیں سے دکھاتے ہیں جب گاندھی جی آ گئے ہیں، اور اس سے پہلے جو 50 سال کی لڑائی ہے اس 50 سال کی لڑائی کا تذکرہ کتابوں میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے نہیں ہے، یہ تعصب ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ وہ پوری کی پوری آزادی کی لڑائی کا صحرا صرف مسلمانوں کے سر جاتا ہے، دوسرے کے سر نہیں جاتا۔
چنانچہ آج جتنی بھی کتابیں داخل درس ہیں، آپ آزادی کا باب، آزادی کا چیپٹر جب کھولیں گے تو کھولتے ہی ایک دو لائن پڑھتے ہی آپ کو گاندھی جی کا نام نظر آ جائے گا. جبکہ اگر ایمانداری کے ساتھ یہ تاریخ مرتب کی جائے اور ایمانداری کے ساتھ جو تاریخ ہے وہ بیان کی جائے تو سچائی یہ ہے کہ 50 سال کی آزادی کی لڑائی لڑنے کے بعد پھر جا کر کے برادران وطن نے اس لڑائی میں شرکت کی ہے. ہوتے کرتے ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، انگریزوں کی غلامی سے نجات پایا. 1947 میں نجات پانے کے بعد پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں پر کوئی ایسا جمہوری نظام ہو، کوئی ایسے قوانین بنائے جائیں جو تمام لوگوں پر اس طریقے سے نافذ ہوں کہ ہر شخص ہندوستان میں رہنے والا، ہر مذہب کا آدمی اپنے اپنے مذہبی اور ثقافتی اور تمدنی اعتبار سے آزاد خیال ہو. چنانچہ ایک نظام مرتب کیا گیا اور وہ نظام مرتب کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے اس وقت کے ماہر قانون ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو سلیکٹ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ قوانین لکھیے. چنانچہ انہوں نے قوانین مرتب کیے. 1947 سے مرتب کرتے کرتے 1950 26 جنوری 1950 کو وہ قوانین ہندوستان میں ایک جمہوری نظام کے شکل میں نافذ کیے گئے. تو یہ جو یوم جمہوریہ آتا ہے 26 جنوری کا دن، یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے اس پاکیزہ ملک میں سیکولر قوانین نافذ کیے گئے تھے کہ جن پر عمل کر کے یہ ملک اس وقت سے لے کر آج تک چل رہا ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ افسوس اس بات پر ہے کہ ہندوستان ہے تو سیکولر ملک ہے، تو یہ جمہوری ملک، لیکن جمہوریت کا گلا بھی گھونٹنے والوں کی کمی نہ پہلے تھی نہ آج ہے. اگر جمہوریت پر مکمل طریقے سے عمل کیا جائے تو ہندوستان امن کا گہوارہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان پر برسر اقتدار پارٹیاں، جو بھی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے وہ اپنی منمانی کے آگے ہندوستان کی جمہوریت کو کچل دیتی ہے اور ہندوستان کے قوانین کو بالائے طاق رکھ دیتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جگہ جگہ دنگے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، حق والے کو حق نہیں مل پاتا ہے. چند بڑے بڑے ارب پتی اور کھرب پتی لوگوں کے ہاتھ میں ہندوستان کا خزانہ چلا جاتا ہے اور یہ سب کچھ آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے. لہٰذا اللہ سے دعا بھی فرمائے کہ اللہ ہمارا جو ملک جو امن کا گہوارہ ہمیشہ سے ہے، بلکہ ہمارے ملک کی فضیلت تو بہت بڑی، آپ ہی کا ملک ہندوستان وہ ملک ہے کہ زمین پر آنے والا پہلا اللہ کا پیغمبر اسی سرزمین پر آیا تھا. آپ کے جد امجد جن کو آپ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں، تاریخ اٹھائیے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب نکالے گئے تو کہاں اترے؟ ہندوستان میں اترے. اس وقت ہندوستان، پاکستان، افغانستان، سری لنکا، بنگلہ دیش یہ سب ایک ہوا کرتا تھا. سری لنکا کے سرزمین میں آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کی قبر موجود ہے. تو یہ تو بڑی پاکیزہ زمین ہے. اس پاکیزہ زمین کو چند ایک لوگ خون خرابے کی نظر کر دیتے ہیں. اللہ سے دعا بھی فرمائیں اور اپنی فراست ایمانی کا مظاہرہ بھی کرتے رہیں. ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنا نمائندہ بنا کر کے آگے بھیجیں جو ہندوستان کو امن کی جگہ بنائے رکھنے میں آپ کے مددگار اور معاون ہو. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ جن بزرگوں نے ہمارے اس ملک کے لیے کوشش کی ہے ان کے خون کو اللہ قبول فرمائے.